دوسری بات جو اکابر علیہ مرحمہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو عکس ہے یہ ایسا عرض ہے کہ جس کا عکس ہے یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتا. جہاں اصل ہوگا وہاں عکس بھی ہوگا. جیسے جہاں آپ ہوں گے وہاں آپ کا سایہ بھی ہوگا. بعض لطائف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے. یہ بیان خواتین میں بھی جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں ہو اور سایہ آپ کا لاہور میں ہو. جہاں آپ ہیں وہاں پر وہ ایک مداری نے کہا نا کہ میرے پاس ایسی دوا نہیں ہے کہ میں دیکھ کر کے آپ کراچی میں ہو اور آپ کا سایہ یہ شکر کے پل پر مزدوری کر رہا ہو. سمجھ گئے؟ ایسی دوائیں ہمارے پاس نہیں. تو سایہ جس طرح سائے بھی سائے سے الگ نہیں ہو سکتا، تو عکس بھی سائے کی طرح وہ سائے بھی عکس سے الگ. اور یہ بات ہم نہیں، مفتی اعظم بکرا مفتی شفیع شہر رحمہ اللہ نے آلات جدیدہ میں لکھا ہے. الفاظ کیا ہے؟ کیونکہ عکس صاحب عکس کا ایک عرض ہے جو اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. اور علماء اور طلباء کے لیے آسان الفاظ میں عرض لازم غیر منفک، عرض لازم غیر منفک، وہ عرض جو ایسا لازم ہو کہ ملزوم سے کبھی الگ. یہ عکس ایسا ہے. اب یہ دیوار ہے، اس پر ہم نے آئینہ لگایا، اب اس کے سامنے آپ چل رہے ہیں تو اندر آئینے میں آپ کی شکل ہے. اب وہ آپ کے تابع اور آپ کے ساتھ ہو کر کے چل رہے ہیں. اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ عکس کی جائے. اگر آپ آگے چلے گئے اور یہ اب سے کیا ہو الگ ہو گیا تو کیا بن گئی؟ تصویر. آپ کے عکس کی مدد سے اس نے تصویر، جیسے میں یہ ہاتھ کروں اور آپ نے اس کے سائے پر لکیریں کھینچ کر کے اس سائے کی مدد سے پنجے کی تصویر بنا دی، تو اسی طریقہ پر اس عکس کے مدد سے کیمرے میں تصویر بنائی جاتی ہے. پھر وہ تصویر اس کو بیچتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں. عکس کو نہیں بیچا جا سکتا. ایک دوسرے کو جو ہم بیچ رہے ہیں تو یہ عکس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تصویر بنا دی عکس کے مدد سے اور پھر اس کو بیچ رہے ہیں. یہ جو اس کو لاجو آپ لوگ کہتے ہیں براہ راست، یہ بھی تصویر ہے. البتہ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ تصویر بنا کر بیچتے ہیں پھر مٹا دیتے ہیں، پھر بنا کر بیچتے ہیں مٹاتے ہیں. بتاتے ہیں اس میں بنانے کا گناہ ہے، مٹانے کا گناہ نہیں. اور اگر کسی موبائل کے اندر وہ بننے کے بعد محفوظ بھی رہے تو باقی رکھنے کا بھی اس میں گناہ ہو جائے گا، دو گناہ ہو جائیں گے. تو یہ دوسرا فرق یہ حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ عکس وہ ہے جو صاحب عکس کے ساتھ رہے، اس سے الگ نہ ہو سکے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے استاد محترم سے سمجھاتے تھے مثال کے لیے کہ جہاں اصل ہوتا ہے اس کا عکس ہوتا ہے. آپ ہوں گے تو آپ کا عکس ہوگا دوسرا. فرمایا ایک چھوٹا بچہ اس نے کنویں میں سر، وہ کنواں بعض علاقوں میں پانی اونچا ہوتا ہے زمین کے سطح کے قریب، تو دیکھا کہ وہاں پر پانی، تو اپنی شکل دیکھے ہاتھ ہلایا تو وہ بھی نظر آیا. تو قریب میں ان کا دادا کام کر رہا، کہتا دادا جان پانی میں کوئی ہے، مجھے اشارے کر رہا ہے. کہتا اچھا. وہ آ گیا. جب وہ آ گیا اس نے اپنی شکل دیکھی. اس نے کہا بوڑھا ہو کر کے بچوں کو ڈرا رہا ہے، شرم نہیں آ رہی. ہمارے استاد محترم قربان جاؤں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مفتی اعظم اور مفتی رشید احمد سے تسلف والے، جہاں تصویر کی مجلس ہوتی تھی یا تو بند کرواتے تھے، اگر بند کرنے کا اختیار نہ ہوتا تھا چلے جاتے تھے. یہ مرکزی ہلال کمیٹی میں بھی رہے تو اس میں تو وہ دکھاتے ہیں. فرمایا جس ملا کو شوق ہے اس کو بار بار دکھاؤ، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہلال کمیٹی میں رہے لیکن کسی نے ان کی تصویر کو نہیں دیکھی ہوتی. چلو. فرمایا ایک صاحب کسی دفتر میں ملازم تھا،
تو جب جاتا تھا تو صندوق کھول کر کے ایک چھوٹا آئینہ اس نے رکھا تھا، اس میں شکل دیکھ کر بات درست کرتی چلے جاتا. اس کی بیوی ذرا اس سے دبی بھی تھی. زمانے حالات بدل ہوتے ہیں، آج مرد بدل جاتے ہیں. ہمارے استاد مفتی سے فرماتے تھے کہ مسجد کا امام محلے کا ہر فرد اس کو ڈانٹتا ہے. تو پہلے میں کہتا تھا کہ یہ محلے کا امام اہل محلہ کی بیوی ہے، کی بیوی کو، لیکن اب کہتے اہل محلہ کا شوہر ہے، اس لیے کہ بیوی شوہر کو ڈانٹتی ہے. یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا کر دیا. وہ ایک گھر میں بشار آیا، شوہر صاحب دفتر سے، سردی بھی تھی اور اوپر سے بارش بھی تھی، تو بیوی گھر میں پکوڑے بنا رہی تھی. تو گرم پکوڑے نکالے، فوراً ایک اٹھایا. تو کہتے شاید تو یہ تک کہ بیوی کہتے جلدی سے کھاؤ تاکہ آپ کی سردی ختم ہو جائے. اس نے کرچلی اٹھائی، ابھی میں نے چکھا نہیں اور تم نے منہ میں ڈالا. اس نے کہا یا تو میں مر جاؤں، کہتے یا بھی میں. لوگ کہتے ہیں میں مر جاؤں یا تو مر جائے. اس نے کہا یا بھی میں، اس لیے کہ اس نے تو وہ لوہے کے گرم گرم اٹھا کر کے کبھی سر میں لے. بیویوں کو سختی پر اور ان کی ایذا اور تکلیف پر صبر کرنے میں اجر بہت. درگزر قیامت میں اللہ اعلان فرمائیں گے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا میرے ذمہ حق ہے. ایک مجمع کھڑا ہو جائے گا، کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو ایذاؤں کو تکلیفوں کو معاف کرتے. درگزر. اس لیے کڑوی کچلی باتیں بیوی سے سن کر اس کو برداشت کرنا، اس پر اللہ بہت دیتے. آپ نے پٹائی لگی، مار لگا دی، کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. اور پنجاب کا کرایہ بھی ذمہ کرا گیا. ایک صاحب نے کہا کہ ایک تماچا مارا اور اس وقت نقصان ایک دوا 10-20 روپے کی، وہ اس بیچارے سے گر گئی تو میں نے تماچا مارا، تو پنجاب جانا اس کو پڑا. تو وہ خرچہ 10-20 روپے کا تھا، اب جو ہے ہزاروں کا خرچے وہ کرنے پڑے. پھر پتہ نہیں اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھے ہوں گے اور کتنے کیسے معافی مانگی ہوگی بیچارے نے. وہ تو پھر تنہائی کی باتیں اس سے پوچھیں گے کیا ہوا، آپ نے اس کو راضی کیسے کی. بارہ درگزر. قرآن نے بھی کہا ادفع باللتی ہی احسن. مولانا رومی رحمہ اللہ نے 2 شخصوں کو دیکھا، ایک دیکھا تو نے 1 گالی دی، میں 10 گالی دوں گا. اس نے کہا تو 10 دے گا میں 20 دوں گا. تو 20 دے گا میں 50 دوں گا. تو 50 دے گا میں 100 دوں گا. اور میں سنو گالی دینے کا شوق رکھنے والوں، تم مجھے 100 گالی دو، میں 1 بھی نہیں دوں گا. گالی دینا کمال نہیں ہے، گالی نہ دینا کمال.